خیبر پختونخوا بدقسمتی سے 78 سال سے عموماً اور خصوصاً 20 سال سے دہشت زدہ بھی ہے، یہاں پر دہشت گردی بھی ہے، یہاں پر باقی معاملات بھی خراب چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اکثر جو ہے انگلش کو نہیں سمجھتے. تو جب کنوکیشن میں اہم باتیں ہوتی ہیں اور وہ انگلش میں ہوتی ہیں تو ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ بڑے سمجھ نہیں پاتے. دوسرا، ہمارا جو گورنمنٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ان میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس کی انگلش اچھی نہیں ہوتی. تو یہ بالکل سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں کہ مطلب جس کی انگلش اچھی ہو وہ قابل بھی ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوگا. انگلش سے یا کسی دوسری زبان سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامیاب یا ناکامیاب نہیں ہوتا، یا قابل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کے جو سکلز ہوتے ہیں، اس کی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے بڑا انسان بنتا ہے، قابل انسان بنتا ہے. تو یہ بات. دوسری بات، میں نے بہت تعریف سنی تھی اس انسٹیٹیوٹ کی، اور آج پہلی دفعہ میں یہاں آ رہا ہوں، اور یہاں آ کر مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ یہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ بہترین انداز میں چل رہا ہے، اور جس طرح میرے لیڈر کا ویژن تھا الحمدللہ اس کے مطابق چل رہا ہے. ہمیشہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا لیڈر اچھا ہوتا ہے تو ادارہ اچھا چلتا ہے. یہ اگر فرض کریں 5 سالوں میں اس حد تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ہیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سسٹینیبل ہو چکے ہیں تقریباً. تو اگر فرض کرے اس وقت یہ اس پوزیشن پر ہے اور اس کا لیڈر تبدیل کر دیا جائے، یا کوئی ایسا لیڈر اس کے لیے آئے جو اس کے قابل نہیں ہو، یا جو ہے فارم 47 کے ذریعے کوئی یہاں پر آئے، تو وہ ادارہ پھر خراب ہو جاتا ہے. ابھی پاکستان کی اگزامپل آپ دیکھیں کہ اچھا بلا چل رہا تھا. 2018 میں عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، ایک جمہوری حکومت بنی، جمہوری طریقے سے جو ہے میرا قائد، میرا لیڈر جناب عمران خان صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنا. پھر لندن پلان کے تحت بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، اس کو چینج ہونا چاہیے. حالانکہ جب عمران خان صاحب کو ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے اس کرسی سے اتارا جا رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ وہ 6.1% تھی. آج آپ کی جی ڈی پی گروتھ، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2.6 سے 3% کے درمیان اوپر نیچے ہو رہی ہے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، بے روزگاری اس حد تک آ چکی ہے کہ آج اگر اعلان کرے کہ پاکستان چھوڑنے کے لیے کون تیار ہے، اگر میں اس حال میں پوچھوں تو تقریباً آدھے سے زیادہ حال جو ہیں یہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہے. اور نتیجہ کیا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جن کا جو کام نہیں ہوتا وہی کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے پھر ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. آج یہاں پر جتنے بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے، اور خاص کر مرج اضلاع کے، جو ابھی اس وقت بہت سخت حالات میں ہیں، اور یہ حالات ہم پر بنائے گئے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ بات ہر جگہ کرتا ہوں، اور یہ نوجوانوں، میری بہنوں اور بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو نہیں چاہتا کہ پختون ترقی کرے، جو نہیں چاہتا کہ پختون لکھے پڑھے، کیونکہ اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے نصاب میں، تعلیم کے نصاب میں ہمیشہ ہمیں بے سے بندوق ہی سکھایا ہے، ہمیں کاف سے قلم کسی نے نہیں سکھایا. یہ کیوں؟
ہمیں کہا جاتا تھا بچپن سے کہ پختون دلیر ہے، پختون بہادر ہے، اور اگر تم نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہمارے پختون بھائی ہیں، اگر کسی نے حملہ کیا تو ہمارے پختون بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ہیں، ہم پاکستان کے لیے تب بھی تھے، ہم آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کل بھی ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے قلم چھینیں اور مجھے بندوق دیں۔ بندوق کی جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فوج سے پہلے ہم اپنا وہ بندوق اٹھائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے مجھے ضرورت ہے قلم کی، کیونکہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہیں امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اپنی ریاست پاکستان سے، کیونکہ یہاں پر 2018 سے 2022 تک ہم نے دیکھا امن تھا، کیونکہ ایک لیڈر آیا تھا جس کا نظریہ تھا، جس کی سوچ تھی، جس کا ویژن تھا، جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا، جو پختونوں کو بھی اس پاکستان کا حصہ سمجھتا تھا، جو ہمارے قبائلوں کا درد اور احساس رکھتا تھا۔ آپ نے تیرا کے حالات دیکھے، وہاں سے جو اس برفباری میں لوگ در بدر ہو رہے ہیں، سڑکوں پر جو ہیں ان ٹھنڈی راتوں میں راتیں گزار رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے گھروں میں خوش تھے، لیکن بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے ملٹری آپریشن ہوگا۔ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی، یہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، سب کا موقف یہی ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اچھا، مستقل اور پائیدار امن ہمارے صوبے کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ آئے گا کیسے؟ آئے گا ایسے کہ آپ نے تمام لوگوں کو، آپ نے ان سب کو بٹھا کر ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی جو بار بار کسی کے آنے جانے سے چینج نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں تو بعد میں آتا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں۔ وہ تو عقل کل ویسے بھی نہیں ہیں، جو ان کو مشورے دیتے ہیں، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، وہ بھی انتہائی بیوقوف ہیں، کیونکہ ان کو جو مشورہ دیتا ہے وہ ان کے الٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے ان کی بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں پر جو یہ ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی، تو اگر میں اپنے لوگوں کو تعلیم دینا چاہوں، صحت دینا چاہوں، یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہوں، یہاں پر جو ہے انڈسٹریز لگانا چاہوں، یہاں پر انویسٹرز کو لانا چاہوں، ان سب کے لیے امن ضروری ہے، لیکن امن ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اس کا آپ کو بھی پتا ہے اور اس کا مجھے بھی پتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ، اور اس مائنڈ سیٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد سے آپ کا یہ بھائی شکست دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر صاحب، تمام جتنی بھی ہماری پاک آسٹریا کی فیکلٹیز ہیں، ان کو میں داد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے جس طرح حکومت خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی جو بھی آپ کی ضروریات ہوگی، ہم فرسٹ پریارٹی پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہمارے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز زیادہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ کورسز جو ہیں ابھی تک وہاں پڑھا رہے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو تقریباً پورے پاکستان میں ہے کہ ہم بے روزگاروں کی فوج پروڈیوس کر رہے ہیں ان یونیورسٹی سے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح آپ نے یہاں پر کہا کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں سے نکالیں، تو انشاءاللہ میرا بھی یہی ویژن ہے۔ 2 یونیورسٹیز، ایک ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے لیے، ہمارے جو مرج اضلاع ہیں ان کے لیے اسی ٹائپ کی یونیورسٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو آلریڈی میں اعلان کر چکا ہوں بناؤں گا انشاءاللہ، اور ایک جو ہے پشاور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی، یہ میں بناؤں گا، اور باقی جو ہماری موجودہ یونیورسٹیز ہیں اس پر ہمارا فوکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام یونیورسٹیز کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر جو ہے مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائیں گے، تاکہ ہمارے نوجوان جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہوں یونیورسٹیز سے تو وہ جاب ڈھونڈنے نہ نکلے، بلکہ جاب ان کو ڈھونڈنے نکلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حد تک ہم ان کو لائیں گے انشاءاللہ۔